جی جی بچوں کو بنا دیے
دو کریں. میرے خیال تھا اسپیڈ میں موڑ دے گا لیکن نہیں موڑ پائے گا.
ہو گیا ہے مجھ کو تو پیار سے جینا. نہیں تم کہاں یہاں سے میں اسلام آباد گئی فیصل آباد گئی نہیں اسلام آباد نہیں تو نہیں چڑھتے ہیں ابھی بتا رہے تھے سارے حضرات تشریف رکھیں تشریف رکھیں. یہ بھائی جگہ آپ لوگ آگے آ رہے ہیں علماء کے لیے باقاعدہ طور پر یہ آپ کو ریڈ ٹیگ دی گئی تھی تو یہ آپ لوگوں کی بدائیاں عطا فرمائیں. آقا سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور گلہے عقیدت پیش کرنے کے لیے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے حضور امام اہل سنت مجدد ملت الشیخ اللہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کا لکھا ہوا کلام پڑھنے کے لیے تشریف لائیں گے. صدا خان مصطفیٰ محترم جناب محمد آصف اتاری صاحب. تیرا سب کو کہیے نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض پیامی خدا کا جانے. ان کی اوقات کیا سب کہیے سبحان اللہ. مجھ سے ناچیز پہ ہے تیری عنایت اتنی. تو نے ہر کام پہ کی میری حمایت اتنی. اور کیا
اشارہ تیرا مجھ سے سودا کافی ہے اشارہ تیرا کہ جو تصور میں تیرا پیکرے زیبا دیکھے روئے بشمس سکے مطلع سیما دیکھے اور جو بھلا اب وہ کسی اور کا چہرہ دیکھے تیرے قدموں میں جو ہے کلام کیا دیکھے کون نظروں پہ چڑھے کے طلبا تیرا کون نظروں سیکنڈ راستہ ذوق کی وجہ سے آپ کے دلوں کے اندر بھی ذوق آ رہا ہے تو موبائل کی طرف زیادہ توجہ نہ دینا، ان کی باتوں کی طرف زیادہ توجہ دینا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔ دونوں ہاتھ کھڑے کے بعد قبلہ اردو مفتی اعظم خانے بعد شیخ القرآن قبلہ اردو اشفاق مصب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ہمیں تربیت دی کہ بیٹا جب نعرہ رسالہ تھا تو دونوں ہاتھ کھڑے کرنا، نعرہ رسالہ، یہ ساؤنڈ والے بھائی نے اس کو سادہ ہی رکھیے گا، ٹھیک ہے جی؟ بات رپیٹ نہ ہو، بات میں گونج نہ ہو، بات میں جھنکار نہ ہو، سادی سی آواز کریں، بس ذرا نرم رکھیے گا کیونکہ تھوڑا گلا بھی خراب ہے۔ اب آپ سب احباب سے بھی گزارش ہے کہ بس نہ کہیں آپ کو جگہ ملے آپ ماشاء اللہ، بس اب آپ کو جہاں کہیں بھی جگہ ملے بس آپ آرام سے تشریف رکھیں۔ کوئی جہاں بھی بیٹھا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دربار میں حاضر ہے، یہ آگے یا پیچھے، بس کوشش کریں کہ آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اور یاد رکھیں کبھی کسی کو تکلیف دے کے آج تک کسی کو کچھ نہیں، بس آپ یہ رکھیں کہ کسی کو آپ کی وجہ سے تکلیف جہاں کہیں بھی آپ ہیں آپ بس تشریف رکھیں، انشاءاللہ خالی نہیں جائے گا کوئی بھی۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وصال کے بعد کسی کو خواب میں آپ کی زیارت ہوئی تو شخص نے عرض کیا حضرت اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو آپ نے فرمایا مجھے میرے اللہ نے بخش دیا۔ تو وہ شخص عرض کرتا ہے حضرت کس وجہ سے بخشا؟ آپ نے فرمایا میں لکھ رہا تھا تو میں نے لکھتے لکھتے نا اپنا جو قلم ہے اس کو دوات میں رکھا، تو جب میں نے پھر دوبارہ لکھنے کے لیے قلم اٹھانا چاہا تو کیا دیکھا کہ قلم پہ ایک مکھی بیٹھی سیاہی چوس گئی۔ آپ فرماتے میں نے اس کو اڑایا نہیں، میں نے انتظار کیا یہ پیٹ بھر کے خود ہی اڑ جائے، فرماتے اللہ نے اس وجہ سے معاف کر دیا۔ تو یہاں بندہ مکھی کا خیال رکھے تو اللہ معاف کر۔ سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي منفرد یونیفارم، اسوائے کالج کا ایک اپنا منفرد یونیفارم، نصاب دونوں کا ہی ہے،
पंजाब कॉलेज में भी वही किताबें पढ़ाई जाती हैं, स्पायर कॉलेज में वही किताबें पढ़ाई। हम आपसे एक सवाल करते हैं, आपने यूनिफॉर्म पहन रखा है पंजाब कॉलेज का, अब स्पायर कॉलेज चले जाएं, किताबें वही हैं, आपको चौकीदार अंदर जाने देंगे? वो क्या कहेगा? कहेगा हजरत आप गलत आ रहे हैं, ये हमारे इदारे का लिबास नहीं, आपने जिस इदारे का लिबास पहन रखा है वहाँ जाए। होगा नहीं। आप अब एस्पायर का कॉलेज यूनिफॉर्म पहन के आप पंजाब कॉलेज चले जाएं, आपको चौकीदार जाने देगा? तो मैं कहता हूँ हजरत कल कहीं बरूज़े क़यामत भी इसी तरह ना हो। जब हम हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाने लगे तो वहाँ खड़ा फरिश्ता क्या कहे? हजरत मदीने वाला यूनिफॉर्म नहीं है, मदीने वाला यूनिफॉर्म जना वाला यूनिफॉर्म ही उठे जाओ, क्या भले रहेगा? ठीक है, जैसे मैंने कहा हमारे स्टूडियो का हाल बड़ा खराब है, वहां तो जनाब हर आने वाला अपनी जेब में आते हुए जन्नत के टिकट लेके आता है, वो दे जाता है सबको, लेकिन वो जन्नत जिसकी खबर हमारे महबूब अलैहिस्सलाम ने दी, उलमा कसीर तादाद में बैठे, उसके लिए हुजूर खुद फरमाते हैं, आप फरमाते हैं और जान लो बेशक जन्नत तलवारों के साए के नीचे है। हाँ जी, इतना सोखा काम नहीं है। फरमाते और जान लो अन्नल जन्नत, बेशक जो जन्नत है वो तलवारों के साए के नीचे है। ये नहीं है इतना। और महबूब ने फरमाया मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिन्हुम, इसलिए मैं सबको दावत दूंगा पुत्र सुनी कर, और ये जिसके लिए नहीं ना रखला उसकी भी तुझे सुना रहा। चांदी बारी क्या डरोना पड़े डरते हाथ नहीं करते, जिसके लिए तू नहीं रखता। ये उलमा गवाह है, मुझे भी बड़े फोन आते हैं, जिसके लिए तूने सारी जिंदगी दाढ़ी भी रखी, उसी ने मुफ्ती साहब को फोन करके तेरे लिए पहले पूछना है कि मेरे ये प्रॉब्लम है, अगर मैं ना इज्जत करूं तो इजाजत है? उसने 4 महीने 10 दिन तेरे लिए घर भी नहीं बैठना, रोज सुनाते हैं चांदी बारी क्या डरोना पड़े डरते हाथ नहीं लाते, जिन्हां लई तू पाप कमाए किथे और जिनके लिए जिनकी तू सुन्नत नहीं रखना। अल्लाह क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं नज़्र रूह में आसानी दे, कलिमा याद दिलाते हैं, मरकद में बंदों को थपक के मीठी नींद सुलाते हैं, माँ जब इकलौते को छोड़े आ आ कह के बुलाते हैं, बाप जहां बेटे से भागे लुत्फ वहां फरमाते ये हैं, अब नहीं बनी हम बाप बिगाड़े कौन बनाए बनाते ये हैं, राफे दाफे शाफे नाफे क्या क्या रहमत लाते ये हैं। और फिर आगे आला हज़रत ने कमाल आज में उनकी पनाह आज मदद कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। सोनी कुछ भी नहीं होगा, सत्य ही कह रहा है। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि कल हम हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम का सामना किस तरह करना। अल्लाह का शुक्र है तो रही ते मंजिला मुक जावन कार बैठे हैं दे बैंडे मुक नहीं। तो ये मैंने पढ़ा कैसे लोग थे हजरत जी, तफसीर रूहुल बयान हजरत ने असहाब के असवाएं मुबारक नहीं की, इसलिए मैं भी नहीं सुना सकता, आपने नहीं कहता। ये 2 सहाबी थे तो वो कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में एक मौसमी नदी थी, जब बारिश होती थी तो वो चल निकलती थी, और रास्ते में दोनों ने पार करनी थी, एक तो पार कर गए तो सभी कोई, उन्होंने पीछे देखा तो उसी किनारे सोच में मुब्तला है, उन्होंने समझा कि शायद पानी की गहराई से घबरा रहे हैं, तो आप देख के कहते हैं हजरत डरो ना, आ जाओ नहीं दूंगा। आपने फरमाया मैंने भी पता नहीं दूंगा। उस करते हजरत फिर आ क्यों मेरे, तो आगे से कहते मैं एक दिन हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की गुलामी में भी ना इस नदी से गुजरा था, सिर्फ ये याद करने की कोशिश कर रहा हूँ महबूब ने कौन सा कदम पहले रखा था, मैं भी वही रखूँ। महबूब ने सबसे पहले कौन सा कदम रखा था, मैं भी वही। आज तू दाढ़ी के लिए बातें करता है, इश्क में दाढ़ी, दाढ़ी में इश्क, इस्लाम में दाढ़ी, दाढ़ी में इस्लाम। वो तेरी मत तो नहीं मारी गई हैं, तेरी अकल को कहीं दीमक तो नहीं लग गया? और जब ये बात साबित हो गई कि मुंबई खुदा पे चेहरे नंबर पे दाढ़ी थी, फिर दाढ़ी में दीन, दीन में दाढ़ी कहां से आ गई है? फिर तुझे रखनी पड़ेगी, फिर तू दूसरी बात कर ही नहीं सकता। दीन किस चीज का नाम है? भाई दीन मुस्तफा करीम की अदाओं का ही तो नाम है। ये नमाज क्या है जी? क्या महबूब की अदाओं का नाम नमाज नहीं? महबूब ने हाथ बांधे हम भी हाथ बांधते हैं, महबूब रुकू में झुके हम भी झुकते हैं। तूने और दीन किसका नाम रखा हुआ है? महबूब की अदाओं का नाम। इसलिए मैं जितने नौजवान बैठे मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, और मैं आपको नहीं बता सकता जो जवानी में है
یہ امام یافعی رحمۃ اللہ تعالی لکھا، میں آپ کو جوانی کا بتانے لگا. امام یافعی نے اس کو لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں کوئی اللہ کے ولی تھے تو ان کی حضرت خضر علیہ السلام سے دوستی تھی. ٹھیک ہے. ایک دن انہوں نے سوال کیا، حضرت آپ نے انبیاء کے ادوار دیکھی، آپ نے محبوب خدا کا دور مبارک دیکھا، آپ نے صحابہ کا دور دیکھا، آپ نے تابعین کا دور دیکھا، کبھی کوئی اس طرح کا بھی بندہ دیکھا جس کی سمجھ ہی نہ لگی ہوگی یہ ہے کیا؟ یہ میں نوجوانوں کے لیے بات کرنے لگا. تو حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ایک دن مسجد نبوی شریف میں حاضر تھا، جیسے میں بیان کر رہا ہوں، میرا نام ہے محمد سلیمان. آپ فرماتے ہیں وہاں حضرت امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ درس حدیث دے رہے تھے. رزاق اللہ کا صفاتی نام، عبد الرزاق رزاق کا بندہ. اور فرماتے میں بھی بیٹھا کر سن رہا تھا. تو کہتے کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں کونے میں نا ایک نوجوان اپنے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھے. اور فرماتے میں نے سمجھا شاید سویا ہوا ہے. اور فرماتے میں نے جا کے اس کو ہلایا. میں نے کہا اٹھ، وہ امام عبد الرزاق درس دے رہی ہیں تو سویا ہوا ہے. اور فرماتے اس نے سر نہیں گھٹنوں سے اٹھایا، سر گھٹنوں میں رکھے رکھے مجھے کہتا ہے حضرت وہاں وہ بیٹھے ہیں جو رزاق کے ابد سے سن رہے ہیں، اور یہاں وہ بیٹھا ہوا ہے جو ڈائریکٹ رزاق سے سنتے ہیں. تھے تو آبا تمہارے ہی مگر تم کیا. اور نوجوان صرف فیس بک کی رہ گئی ہے، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. بس واٹس ایپ، ٹویٹر، انسٹاگرام، بس جان ہی آنا کسی نے. اقبال نے کہا تھا محبت مجھے ان جوانوں سے ہے جو ستاروں پہ ڈالتے ہیں کمن. وہ اپنی زندگی کا مقصد پہچانو. تم ایسے ہی نہیں ہو بے خبر، تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو جہاں میں خدا کا. تو کسی عورت کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، وہ تو وہی ہے جس کے لیے 4 قسمیں کھائی تھی مالک نے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو وہی ہے، تو کسی عورت کے لیے نہیں پیدا ہوا. تو مسعود ملائکہ ہے. دیکھ اپنے آپ کو اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا. فرماتے ہیں مجھے بڑی غیرت آئی. میں نے کہا اس کی عمر دیکھو، اس کا دعویٰ دیکھو. فرماتے میں نے اس سے کہا اگر تو اپنے دعوے میں اتنا سچا ہے تو بتا میں کون. فرماتے اس نے سر اٹھایا تو میرا جی چاہا میں اس کے چہرے کی نورانیت پہ قربانی. اتنا سونا چہرہ میں نے کہا. فرماتے ہیں وہ مجھے آگے سے کہتا ہے اگر میری فراست غلط نہیں ہے تو آپ حضر ہیں. فرماتے اسے تو پتہ چل گیا میں حضر ہوں، مجھے نہیں پتہ لگا یہ کیا بیٹھا ہوا ہے. ہمت تو کرو یار، چھوڑ دیا سر، ہمت تو کرو. دیکھو پھر حضرت سونی کر کے میرا پتہ چھوٹا کام نہیں ہے بڑا اوکھا کام. بڑی بڑی باتیں سننا پڑے گی، کیونکہ مزہ آئے گا، مزہ آئے گا ان باتوں کا. اللہ کا شکر ہے ہمیں حضور کے لیے باتیں کی جاتی ہیں. پہلے میں قبلہ جانا نا، مثلا بینک میں جانا یا کہیں جانا ہونا، میرے کو جناب وہ داڑھی منڈا لنگ جانا، مجھے جناب وہ روک لینا جناب اس نے داڑھی. پہلے مجھے بڑا غصہ لگتا ہے، اب بڑا مزہ آتا ہے. میں کہتا ہوں ہونا دی وجہ نہ روکے ہے، ہونا دی وجہ نہ روکے. بالکل نہ گھبرانا، اگر کوئی بات ہوئی تو مزہ لینا، مجھے ان کی وجہ سے باتیں ہو رہی ہیں. سونی کر کے میرا پتر رکھو. اور یہ باقی جو رشتے والی بات ڈالی ہوئی نا شیطان نے، اس کی بھی کوئی ٹینشن نہ لینا. جو رشتے والی بات شیطان نے ڈال دی ہے جی داڑھی رکھاں گے تیری، اور کون ہوتا ہے رشتہ نہ دینے والا؟ کوئی ہمیں لگتا ہے کوئی 2 نفل پڑھنا، 100 بار درود پڑھنا اور حضور کی بارگاہ میں چٹھی بھیج دینا مدینہ پاک، اور اس پہ روحانی طور پہ یہ لکھنا محبوب اب ہم داڑیاں رکھیں گے تو لوگ ہمیں رشتہ نہیں دیں گے اگر اگلے دن بوا نہ کھڑ گیا مصباحی جلندار. اگر اگلے دن دروازہ نہ کھٹکا تو مصباحی جلندار ہے. ہاں اگر کسی کے اپنے دل میں چور ہو تو مصباحی کچھ نہیں کرتا. یہ ہم نے ان بزرگوں سے سیکھا. 15 منٹ رہ گئے. کوئی ٹور پہ آتے تھے، اللہ پاک نے فرمایا میرے کوئی بچپن کا دوست ہے. عرض کی تھی اللہ ایک درزی ہے میرا بچپن کا دوست. فرمایا جاؤ جو پھر دوست ہے تو رسوئی لے کے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے. دوست تھا، اس نے بڑا استقبال کیا. اب ادھر صرف دوست نہیں، سر مبارک پہ تاج نبوت بھی سج چکا ہے. باتیں خیر ہوتی نہیں. اس نے خود ہی سوال کیا حضرت خیر نہ لانا ہے. آپ نے فرمایا کوئی درزی ہے پھر تیرے پاس سوئیاں تو کافی ہوں گی. اس نے کہا بڑی ہیں حضرت. آپ نے فرمایا کہ سوئی دے. بس کرتا حضور جان نہ گے تو آ جائے. سوئی نہیں.
آپ نے فرمایا جان اور سوئی کو مقابلہ ہی، جان دے رہا سوئی نہیں دے رہا. اس نے کہ حضور جان آتا ہے سوئی نہیں. آپ تشریف لے آئے کوئی دور. اللہ پاک نے پوچھا میرے کلیم کیا بنی؟ عرض کی تھی رب کریم کہتا ہے جان آتا ہے سوئی ہے. فرمایا پھر تشریف لے جائیں. آپ گئے قدموں میں گر گیا، جتنی سوئیاں تھیں قدمین شریفین میں ڈال دی. حضور غلطی ہو گئی، پہلی باری معافی دے دی. ان سوئیاں بھی تے جان بھی جو منگو. آپ نے ایک سوئی اٹھائی، حکم ایک کا تھا. آپ کوئی دور پہ تشریف لے گئے. اللہ پاک نے پوچھا کریم کیا بنے؟ عرض کی تھی اللہ پہلے ایک نہیں سی زندہ کہنا ہم ساری ہی کر دی. فرمایا میرے کلیم پہلے بھی اس کے دل میں نے ڈالا تھا، ابھی میں نہیں ڈالا ہے. اگر کسی کے اپنے دل میں چور ہو تو پھر بالکل نہ بہانا بناؤ کہ ہم داڑھی کوئی رشتہ نہیں. کون ہوتا ہے کوئی رشتہ نہ دیتا؟ کوئی کسی کو رشتہ نہیں دیتا، وہی دے دیتے. تھوڑی سی مت کرو اتنا نہ دل چھوڑو، تھوڑی سی مت کرو جی، نہ کرو اس طرح، ہمت کرو تھوڑی سی. بڑا کریم مالک ہے. پھر امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کوئی عالم دین تھے تو انہوں نے اپنی گفتگو میں ہارون الرشید کے لیے بڑے سخت جملے بولے. بندے تو بیٹھے ہوتے ہیں نا بیچ. کسی نے جا کے ہارون الرشید کو خبر دی. اس نے کی حضرت آئی تھے سارا جمعہ تاڑے تے لگ گیا. اس نے کہا گرفتار کر کے لاؤ. حضرت کی گرفتاری ہو گئی. امام یافعی نے لکھا اس نے حضرت کو کسی قید خانے میں نہیں ڈالا. اس نے حضرت کو ایک ایسے ڈبے میں بند کیا جس میں بندہ حرکت بھی نہیں کر سکتا. وہیں جانے ٹھیک ہے جی، اندر پیشاب اندر پخانہ، ہوا جانے کا کوئی راستہ نہیں. اس کو تھا کل تک حضرت شہید ہو جائیں. لیکن امام یافعی نے لکھا جب اگلے دن ہارون آ کے اپنے دربار میں بیٹھا نا تو سپاہیوں نے آ کر خبر دی حضرت جن کو کل ڈبے میں بند نہیں کیا تھا. اس نے کہا ہاں. اس نے کہا وہ تو باغ میں سیر کر رہے ہیں. وہ بڑا ہے. پھر دل میں خیال ہے شاید میری سپاہ میں ان کا مرید ہوگا جس نے راتوں رات حضرت کو نکال دیا. اس نے پوچھا بھی باغ میں ہی؟ اس نے کہا ٹہل رہے ہیں. کہا پھر پکڑ کے لے. پھر گرفتاری ہو گئی. اب امام یافعی نے ہارون الرشید کی حضرت کی گفتگو کو منوان لکھا ہے. جب آپ آئے نا واپس تو سب سے پہلا سوال ہارون نے حضرت سے یہ کیا حضرت آپ کو ڈبے میں سے کس نے نکالا؟ آپ نے فرمایا جو مجھے باغ میں لے کے گیا. پھر پوچھتا ہے آپ کو باغ میں کون لے کے گیا؟ آپ نے فرمایا جس نے مجھے ڈبے سے نکالا تھا وہ بھی فاضل آدمی. لکھا امام یافعی نے اس نے سر پکڑ لیا اور کہتا ہے کتنی عجیب بات. آپ نے آگے سے فرمایا ہارون یہ بتا تیرے اور میرے رب کی کون سی بات عجیب نہیں ہے؟ ہاں یار دیکھو تو صحیح، کبھی نکلو تو صحیح پیسے کی پوماٹیوں سے پایا جاتا. دیکھو تو صحیح یار اس کے جلوے بکھرے پڑے ہیں. دیکھو تو صحیح اس کے جلوے بکھرے پڑے. دعوت ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یہ آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ چلے جی اللہ کا گھر میں اس کو بڑھاتا ہی نہیں. میں کہتا ہوں یہ آپ کا حال 2 کنال کا ہے. مجھے پتہ کتنا ہے لیکن اللہ کا گھر ہے بڑھانا چاہیے اس کو. میں کہتا ہوں یہ آپ کا یہ 2 کنال کا حال ہے. 1 2 پلر ہو گئے. 1 2 3 4 دیواروں میں اور 2 پلروں میں آپ اس 2 کنال کی چھت کو کھڑا کر رکھیں. وہ ایسا بندہ ہے تو یہ دعویٰ کرے جی صرف 2 کنال کا چھت، دونوں پلر نکال دو دیواریں بھی نکال دو میں چھت کھڑا کر کے بتاؤں صرف 2 کنال کا چھت ہے کوئی؟ اللہ قرآن میں آپ کو دعوت دیتی ہے بندیا تیرا 2 کنال کا کھڑا نہیں ہوتا کبھی باہر نکل کے ہمارا بھی تو دیکھنا ہے. میں نے خود سے نہیں کہا جی قرآن ہے. میں نے خود سے نہیں کہا قرآن ہے. اللہ کہتے ہیں الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا. کیا تو نے نہ دیکھا؟ کیا تو نے نہ جانا؟ کیوں کر اللہ نے بنا دیا 7 آسمانوں کو ایک کے اوپر ایک ہے. وہ تیرا ایک ہی کھڑا ہوتا. ویسے میرے سیالکوٹ میں کوئی پلر نہیں ہے آسمان بھی. آپ کی بھی ہڈی نہیں ملتان میں سکر میں کراچی میں آپ پوری دنیا پھر کے دیکھ لیں آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا. اس کی قدرتیں ہیں. اور ہم تو ریڈی پیسوں کے چکر میں پھنس گئے ہوئے. لیکن پھر جو غور و فکر کرنے والے تھے پھر غور و فکر کر کے میاں محمد بخش صاحب نے کمال دکھا دے جی فکر. میں کہتا ہوں مول ہی نہیں ہے فکرے کا، کمال دکھا دے. غور و فکر کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں قطرہ آب منی دے بچو کیسی شکل بناتا. یہ کسی فیکٹری میں نہیں بنا حضرت، یہ کسی فیکٹری میں نہیں بنا. کوئی مزدور نہیں لگا، کوئی مستری نہیں تھا، کوئی انجینئر نہیں تھا، کوئی ڈیزائنر نہیں تھا، کوئی ڈائی نہیں تھی. زبان انگلینڈ سے نہیں آئی، آنکھیں اسپین سے نہیں آئی، دل اٹلی سے نہیں منگوایا گیا، پھیپھڑے ڈینمارک سے نہیں آئے.
गुर्दे स्वीडन से नहीं आए, आपके अंदर भी उसने हड्डियां सरिया डाल रखा है। ये जनाब तुर्की से नहीं आया, कुछ भी कहीं से भी नहीं आया। क्या हुआ? वल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा। कतरा आब मणि के बिच्चू कैसी शक्ल बनाता। अब मैं गुफ्तगू कर सकता हूँ, मैंने 2 बातें और करनी है बस, ठीक है? गुफ्तगू की जा सकती है फिर से कभी, मैं सिर्फ जाते जाते आपको उसकी कारागिरी बता दूं। हैं जी, अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदला वल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर। मैं आंखों पे गुफ्तगू नहीं करूंगा फिर कभी, जुबान पे नहीं करूंगा, दिल पे नहीं करूंगा, गुर्दों पे नहीं करूंगा, फेफड़ों पे भी नहीं करूंगा, किसी पे नहीं करूंगा। जाते जाते सिर्फ अंगूठे पे गुफ्तगू कर दूंगा। ये जी इस तरह नहीं है कि किबला मुफ्ती साहब के अंगूठे, वहां से बिल्कुल सवाल नहीं है। जितने मशाइख हैं, उलमाए, मुफ्तियान किराम हैं, इनसे सवाल नहीं है। आपसे सवाल है, खुद से सवाल है। आपने मुझे जवाब नहीं देना, मैंने आपको नहीं दिया, क्योंकि मैं तो लगता हूँ आपसे जवाब। आओ जी, कल जो पेश होना है, आओ थोड़ी देर के लिए तसव्वुर कर लें कि हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बारगाह में आते हैं। मैं आपसे फ़र्ज़ के बारे में नहीं पूछूंगा, मैं आपसे वाजिब के बारे में नहीं पूछूंगा, सुन्नत मुअक्कदा भी नहीं पूछूंगा, गैर मुअक्कदा भी नहीं पूछूंगा। 3 आसान तरीन सवाल करूंगा। अभी दूध का दूध, पानी का पानी, फिर हाथ जोड़ के उलमा से कतन सवाल नहीं। सामने बैठा अगर कोई बंदा है, किसी बंदे ने ऊंची जवाब नहीं देना ताकि किसी की इज्जत नफ्स मजरूर ना हो, जो बात है सो अंदर ही रह गई। किसी बंदे ने ऊंची जवाब नहीं देना, सर भी नहीं हिलाना है। सिर्फ 3 सवाल मैं करूंगा आपसे। अभी पता चल, मगरिब के बाद आपका इस्लामिक दिन बदल गया, 11 बज गए हैं, 12 बजे आपका इंग्लिश दिन भी बदलने वाला, ठीक है? इसका मतलब आज का दिन तो गया। पहला सवाल मेरा सबसे, जवाब दिल में देना। आज सारे दिन में हमने कितनी बार दुरूद पाक पढ़ा है? आज सारे दिन में हमने कितनी बार दुरूद पाक पढ़ा है? जी, एक दिल में किसी को बेइज्जत नहीं करना, दिल में तो सबका पर्दा है, सबको अपना अपना जवाब आता है। जी, 1000 बार, 600 बार, 700 बार, 500 बार, 300 बार, 200 बार, 100 बार, 50 बार, 30 बार, 20 बार, 10 बार। ये हमारा हाल है, ये हमारा हाल है। अच्छा जी, दूसरा सवाल, आज सारे दिन में कितना कुरान पाक तिलावत किया है? हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनकी हम 11वीं शरीयत दिलाती हैं, इसी ने आपसे सवाल किया, हज़रत आपके मुजाहिदों की इब्तिदा क्या थी? आप फरमाते हैं मैंने 14 साल हर रात एक टांग पे खड़े होकर कुरान पाक तिलावत किया। हमने कितना किया? 1 सिपारा, आधा सिपारा, 1 पाव, 1 वर्का, 1 सफ़ा, ये बात। अब आखिरी सवाल, साथ ही गुफ्तगू भी खत्म। सच सच बताना है जी, अल्लाह के घर में बैठे हुए कुरान शरीफ में देखिए कितनी देर हो गई। कुरान शरीफ को देखे हुए कितनी देर हो गई? जरा करें ना गौर, थोड़ा जरा डालें ज़हन पे, तो आ जाएगा जवाब। कितनी देर हुई है कुरान शरीफ देखे? ये जी हमारा हाल है। इसलिए जी हाथ जोड़ के खुदा का वास्ता तैयारी करो, तैयारी करो। उत्थे अमल आंदे होने नहीं न बेड़े, किसी नहीं तेरी जात कुछ, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हिदायत पे लाखों सलाम, शफ़ाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। आँखों पर उठी तो दुआ बन गई, नज़रें तिरछी हुई तो अदा बन गई, और नज़रें नीची हुई तो हया बन गई। जिस तरफ
میرے خیال سے میں دیتا ہوں.
ہے